السلام علیکم ناظرین، دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، چکوال میں سگے دو بہن بھائیوں کو 2 سال تک ایک کمرے میں بند رکھا گیا اور صرف جائیداد کا لالچ، کروڑوں روپے کی جائیداد تھی، ان کی ہڑپ کرنا چاہتے تھے قریبی رشتہ دار۔ تو اس سارے واقعے سے پہلے میرے ساتھ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ ان سے اس واقعے سے متعلق بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اب ان کے خلاف کارروائی کیسے ہوگی۔ یہ درندہ صفت جو لوگ ہیں جنہوں نے جائیداد کی خاطر 2 سگے بہن بھائیوں کو عرصہ دراز تک دور دراز علاقے میں بند کر کے رکھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ واقعہ ہے کیا؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا۔ بیسیکلی اشفاق صاحب، ایک واقعہ رپورٹ ہوا جو بہت ہی انسانیت سوز قسم کا واقعہ تھا، جس میں نیلا تھانہ جو ہے چکوال کے قریب ایک علاقہ، وہاں پر یہ رپورٹ ہوا کہ 2 سگے بہن بھائیوں کو 2 سال سے زیادہ عرصہ سے ایک کمرے میں ڈیٹین کیا گیا ہے، اور وہاں پہ نہ ان کے کوئی نہانے کا انتظام ہے، نہ واش روم اویلیبل ہے۔ ان کو 3-4 دن کے بعد اتنا ہی کھانا دیا جاتا ہے کہ جس سے ان کی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو اس پہ وہ ایک خط کی بنیاد پر یہ رپورٹ ہوا واقعہ۔ اس کے بعد پولیس نے جب ریڈ کیا تو جو بچی تھی، جو اور لڑکی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی، کوئی 10 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور جو لڑکا تھا وہ آلموسٹ کو 28-29 سال کا جو اس کا بھائی تھا، وہ بالکل ذہنی طور پہ اتنا معوف ہو چکا تھا، اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ ابھی تک صحیح طرح سے بات بھی کرنے کے قابل نہیں تھا۔ تو یہ ایف آئی آر درج ہوئی۔ اس ایف آئی آر کو جب یہ جو میں یہیں پہ رکوں گا، یہ جب یہ ان دونوں بہن بھائیوں کو بند کمرے میں رکھا گیا تھا تو پولیس تک معاملہ کیسے آیا؟ یہ پولیس تک معاملہ ایسا ہے کہ وہیں گاؤں سے کچھ لوگوں نے پولیس کو ایک اطلاع دی، اور ان کا نام سیگا راز میں رکھا جائے گا، جی خفیہ اطلاع تھی، اور اس کے بعد پولیس نے وہاں پہ ریڈ کیا، اور ریڈ کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو اور اس کے بھائی کو ریکور کیا۔ اور جب پولیس نے تالا توڑا تو اندر گئے، خاتون کی لاش تعفن تھا اور لاش تھی، اور ٹوٹل اس ڈیڈ باڈی کو آلموسٹ 15 کلو 20 کلو کا وزن تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے وہ فوت ہو چکی تھی۔ اور ایف آئی آر میں وہ کھانے کا بھی وہ ایف آئی آر کا ذکر جو ہے اس میں بیسیکلی، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے تو اس کو زہر تو نہیں ڈیٹیکٹ ہوا، لیکن اس کو خوف میں مبتلا کر کے اور خوف جان سے مار دینے کے ڈر میں مبتلا کر کے خوراک نہ دے کے، اور جو ان ہائیجینک سی وہ سچویشن تھی، اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور کو تقریباً 10 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو اس کیس کو میں نے پھر نیوز بریک ہونے کے بعد، ہمارا ہائی پروفائل سیل جو ہے وہ بیسیکلی سائبر پیٹرولنگ کرتا ہے، تو اس پیٹرولنگ پہ یہ واقعہ ہمیں رپورٹ ہوا ہمارے سی ایف ایم ایس میں، جب ایف آئی آر آئی تو میں نے ڈی پی او چکوال کو آن بورڈ لیا اور ہائی پروفائل ڈکلیئر کر دیا۔ آج پھر میں نے اس میں ریکارڈ سمن کیا تھا، تو اس میں پھر مجھے یہ بڑے افسوس سے بات کہنی پڑے گی کہ فیبرری سے لے کے اب تک اس بچے کو، لڑکے کو، پولیس نے اپنے پاس تھانے میں رکھا ہے۔ لیکن یہ سیکیورٹی پرپزز کے لیے تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ جس کرب سے وہ گزرا ہے، اب اس کو آپ تھانے میں رکھیں تو وہ کیسے نارمل، بجائے کہ اس کو علاج معالجہ کروایا جو اس کو پھر علاج معالجہ کروا رہے ہیں، لیکن تفتیشی کا یہ کہنا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اور اس خطرے سے بچانے کے لیے تو میں نے یہ میٹر ریفر کیا سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کو کہ وہ ایسا انتظام کریں کہ جہاں پہ اس کا علاج بھی ہو سکے، ذہنی طور پہ وہ بہتری کی طرف جائے، اور اس کی سیکیورٹی جو ہے اس کو انشور کریں، کیونکہ وٹنس پروٹیکشن ایکٹ کے مطابق یہ اسٹیٹ کی اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پورے طریقے سے سیکیور کریں ہماری ایویڈنس۔ لیکن اس میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا اشفاق صاحب کہ ہمارا خون سفید ہو چکا ہے۔ ابھی جس میں 2 وٹنسز تھے، انہوں نے ملزمان کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دی ہیں، تو میں نے اب اس میں ان سٹیٹمنٹ کی وجہ سے بیلز جو تھیں 2 ایکیوز پرسنز کی گرانٹ ہوئی تھی، میں نے ان کی کینسلیشن بھی پریفر کر دی ہے کہ اس کی کینسلیشن فائل کی جائے۔ پولیس رپورٹ جو ہے وہ میں نے ان کو کہا کہ فوراً تیار کر کے جمع کرائیں۔ 2 پروسیکیوٹرز کی ٹیم اسپیشل پروسیکیوشن کرنے کے لیے اس میں ڈیزگنیٹ کر دی ہے، اور ہمارے ہائی پروفائل کیس جب ڈکلیئر ہوتا ہے تو ہفتہ وار ہمیں رپورٹ جو ہے کنسرن پروسیکیوٹر بھجواتے ہیں، اور اب ہمارے پاس اشفاق صاحب ایک سیریز آف کیسز ہیں جو ہائی پروفائل ہونے کی وجہ سے ود ان فیو منتھ ڈیسائیڈ ہوئے ہیں۔ اور جی ابھی آج ملتان میں ایک بچے کو اغوا کر کے سوڈمی اور ریپ کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، تو اس میں آج ڈیتھ سینٹینس بھی ہوئی ہے، اور ود ان 4 months یہ کیس کنکلوڈ ہوا ہے۔ اور اس میں نے جو وہاں کی کنسرنڈ پروسیکیوٹر جو تھیں ناہید کرن، ان کو میں نے 30,000 روپیز آنریم اور سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا ان کے لیے۔ تو پروسیکیوشن پورے طریقے سے وزیر اعلیٰ کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انڈیپینڈنٹ سیکوینس میں
پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کیس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ انصاف ہوا نہیں بلکہ ہوتا دکھائی دے۔ اب تک جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، آپ کے پاس تفتیشی افسر نے کیا بتایا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ بیسیکلی آپ سمجھیں تو پیورلی اس میں موٹیو جو ہے وہ ابھی تک جو ہمارے سامنے آیا وہ ان دونوں کو، کیونکہ یہ یتیم مسکین ہیں، والدہ فوت ہوئی ہیں، لاوارث ہیں یہ، تو ان کی جائیداد، یہ اگر ان کا بیسک موٹیو یہ تھا کہ یہ مر جائیں اور ان کی جائیداد وہ ہتھیار لیں، تو میں تو اس چیز کو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس قسم کے جو درندے ہیں ان کو جب تک آپ آئرن ہینڈ سے نہیں نپٹیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی طور پہ ہماری پھر کتنے ملزم بھی گرفتار؟ اس میں 3 لوگ گرفتار ہوئے تھے، 1 جوڈیشل ہو گئے، 2 کی آفٹرس بیل ہوگی، ان کی ہم نے کینسلیشن موو کی ہے، اور باقی جو ملزم ہیں اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا چلان چلا جائے۔ اور ملزم ان کے قریبی رشتہ دار ہیں؟ جی یہ سارے اس بچے اور اس مرنے والی کے جو تھے یہ چچا اور چچا کے بچے ہیں، تو اس وقت ہماری پوری کوشش ہے، میں نے اب یہ بھی میری پوری کوشش ہے کہ جو بچہ ہے وہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا درستگی کی طرف جائے، تو اس کا 164 کا بیان بھی ریکارڈ کریں اور 311 کا سیکوینس رکھتے ہوئے اسٹیٹ پورے طریقے سے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اشفاق صاحب کہ لاوارثوں کا اور کوئی وارث ہو یا نہ، اسٹیٹ ضرور وارث ہوتی ہے اور اسٹیٹ اپنا یہ حق انشاءاللہ ادا کرے گی۔ صحیح ہے، اور آپ نے یہ بھی پراسیکیوٹرز کی ساتھ اسپیشل ڈیوٹی لگوائی ہے کہ وہ اسپیشل ٹیم 2 پراسیکیوٹرز کو ڈیزگنیٹ کیا ہے جو بر وقت چلان جائے، پوری پروسیکیوشن ہو، اور ہفتہ وار وہ ہمیں رپورٹ دیں گے اس کیس کی۔ جی بالکل، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ایک چیز تو واضح کی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ظلم ہو گیا، لیکن ریاست موجود ہے، ریاست اپنی پورا ذمہ داری کے ساتھ اس کیس کو آگے بڑھائے گی، اور انہوں نے اسپیشل پراسیکیوٹرز کی ٹیم بھی تشکیل دی ہے کہ جو اس مقدمے کی پیروی کریں گے تاکہ ایسے درندہ صفت ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔